الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على نبيه والميامين من آله. أما بعد، فقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ولايتي لعلي بن أبي طالب أحب إلي من ولادتي منه، فإن ولادتي منه فضل وولايتي له فرض. عید غدیر، عید ولایت، عید اللہ الاکبر، اس کو احادیث میں ہمارے ائمہ علیہ السلام نے عید اللہ الاکبر کہا ہے۔ یہ عید اللہ کی بڑی عید ہے۔ غدیر کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کی اور اپنی نعمتوں کا اتمام کیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام کو اللہ نے پسندیدہ قرار دے دیا اس دن، اور دین کی تکمیل ہو گئی، نعمتوں کی تکمیل ہو گئی علی کی ولایت کے اعلان سے۔ لوگ علی کو نہیں پہچان سکے، علی کی معرفت نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات قابل فہم نہیں ہے کہ دین کی تکمیل کیسے ہوئی، اللہ کی نعمتیں پوری کیسے ہوئی۔ ہم آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں کہ دین شریعت جو ہے ایک جامع نظام حیات کا نام ہے۔ یہ جامع نظام حیات قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے۔ قرآن اور حدیث جو ہے وہ اس کے بیان کے متکفل ہے۔ قرآن مجید میں کلیات کا بیان ہوتا ہے اور اس کی تشریح اور تفصیل سنت نبوی کی ذمہ داری ہے۔ سنت نبوی کے ساتھ سب کو معلوم ہے رسالت مآب کے بعد سنت کی تدوین پر پابندی لگ گئی۔ 1 صدی تک سنت کی تدوین پر پابندی لگ گئی۔ جو دین شریعت کے بیان کی ذمہ داری سنت کے اوپر عائد ہوتی تھی، اس کی تدوین پر پابندی لگتی ہے۔ یعنی اس وقت کے مسلمانوں کے لیے یہ بات قابل فہم نہیں ہے، پابندی لگ گئی۔ 1 صدی کے بعد تدوین شروع ہو گئی۔ جب تدوین شروع ہوئی نہیں بتایا کہ اس سے پہلے جو ممنوع رہا سنت کی تدوین، لیکن علی جس کے پاس ہے اس کے لیے اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ سنت کی تدوین یا عدم تدوین لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے ہاتھ میں دے دے تو وہ یہی حشر کرنے والے تھے جو کیا۔ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسلمات میں سے ہے کہ سنت کی تدوین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی اور علی سے لکھوایا تھا۔ چنانچہ کتاب علی ائمہ علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی، اس کتاب کو بِإِمْلَاءٍ من رسول اللہ وبخط علی، رسول اللہ کی املا اور علی کی خط سے لکھی ہوئی کتاب۔ یہ کتاب اس قدر جامع ترین کتاب ہے کہ اس میں تمام احکام
کلیات و جزیات تک، حتی عرش الخدش، حدیث ہے، روایت میں ہے، متواتر ہے ہمارے ہاں، اس کتاب میں کسی کو کسی سے اگر خراش آیا تو اس کا کیا تاوان ہے، اس تک کا اس میں ذکر ہے۔ وہ کتاب علی کے ہاتھ سے تدوین ہوتی ہے، اولاد علی میں یہ کتاب جو ہے وہ میراث امامت کے طور پر ہر امام کے پاس یہ کتاب موجود ہوتی تھی، اور ہمارا امام نے اسی کتاب سے شریعت بیان کیا، شریعت کی تکمیل، نعمت کا اتمام علی کی ولایت کی وجہ سے۔ جس کے پاس علی ہے وہ بہت بڑی سعادت والے ہیں، بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جس کے پاس علی ہے۔ میں جب یہ بات کہتا ہوں جس کے پاس علی ہے تو وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، لیکن کاش ہمارے پاس علی ہوتے۔ اعلان ولایت پر ہم عید مناتے ہیں۔ کیا ہے اعلان ولایت؟ یعنی آج کے بعد، غدیر کے بعد اللہ تعالی کا حکم ہم پر نافذ ہے، اللہ کی ولایت ہے، بالادستی، رسول کی بالادستی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رسول کی بالادستی جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے کہ رسول کو حق حاصل ہے ہم پر، خود ہم سے زیادہ تصرف کا حق حاصل ہے، ولایت ہے، ولایت خدا، ولایت رسول، اور پھر رسول نے وہ ولایت آج کے دن علی کی طرح منتقل فرمائی۔ آج کے بعد ہم پر، تمام انسانوں مسلمانوں پر علی کی ولایت نافذ ہو گئی، یعنی علی جو حکم بیان فرمائیں گے اس پر عمل واجب، اطاعت واجب، علی کی اطاعت واجب۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کے اوپر میری ولایت نافذ ہے اس کے اوپر علی کی ولایت نافذ ہے، جس کے لیے میری بات حجت ہے اس کے لیے علی کی بات حجت ہے، جو میرے اتباع کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہے اس کو علی کی اتباع بھی ضروری سمجھنا ہوتا ہے۔ آج کے بعد یہ مطلب ہے علی کی ولایت نافذ ہو گئی، آپ عید بناتے ہیں، علی کی ولایت آج ہم پر نافذ ہو گئی، اور کیا ولایت ہے پتہ ہی نہیں کیا ہے ولایت۔ علی کا حکم ہم پر نافذ ہے، علی کے کیا حکم ہے کوئی پتہ نہیں۔ حکم کے جو ابتدائی ترین باتیں ہیں اسلام میں رہنے کے لیے اور قیامت کے دن علی کے پاس سرخ روئی کے ساتھ جانے کے لیے جو ابتدائی ترین باتیں ہیں وہ بھی نہیں معلوم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہے اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا، شدید حب، محبت بہت زیادہ ہوتی ہے مومنین میں، کس کی؟ اللہ کی۔ علی کے ساتھ محبت بھی اللہ کے ساتھ محبت کا لازمہ ہے کہ اللہ کا ہم شکر گزار ہیں، علی جیسے امام ہم کو دیے، ایسے رہنما ہم کو عنایت فرمایا۔ اللہ کی توحید کے بارے میں جو تصور وحدت ہے، تصور توحید ہے، نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا اگر توفیق ہو گئی کسی کو تو نہج البلاغہ کا مطالعہ کر کے اللہ کی وحدانیت کو سمجھے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَبْيَنْ مِمَّا تَرَى الْعُيُونَ، اللہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بھی واضح ہے، ابین واضح ہے، مما تر العیون ان چیزوں سے جن کو آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھوں کے جو مشاہدے میں آتے ہیں،
ان سے اللہ کا وجود زیادہ واضح ہے۔ علی کے ماننے والوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ میں تصور الہیت میں عجیب غریب نکات ہے، میں ان سب کا ذکر یہاں نہیں کر سکتا ہوں، کہ جو لوگ علی کے مکتب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وغیرہ۔ اور ایک امام احمد بن حنبل ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، غلط بات کرتے ہیں۔ ہر جگہ ہے اللہ، کسی کمرے میں دیا جلاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، وہاں اللہ ہے تو روشنی نہیں ہوتی، ایک دیے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ۔ یہ دیکھو استدلال، جی مادیت کے تصور میں اللہ کو لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے امام فرماتے ہیں مع کل شیء لا بمقارنۃ، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن مقارنت کے حساب سے نہیں کہ دور سے آ کر کے نزدیک ہو گیا پاس آ گیا کے حوالے سے نہیں ہے۔ وغیر کل شیء لا بمزایلۃ، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کی ذات جدا ہے لیکن کسی دوری کی وجہ سے نہیں۔ سبق فی العلو فلا اعلی منہ، اللہ سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہے۔ وقرب فی الدنیا فلا شیء اقرب منہ، اور ہر ایک سے نزدیک ہے، اللہ سے نزدیک تر کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا الاول الذی لم یکن له قبل فیکون شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور والآخر الذی لیس له بعد، اور سب سے آخر بھی ہے، ایسے آخر کہ اس کے بعد کوئی چیز ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ ومن اشار الیہ فقط حدہ، کسی نے اگر اللہ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اس کو محدود کیا، جس طرف اشارہ کیا وہاں اللہ ہے۔ ومن حدہ فقط عدہ، جس نے اللہ تعالیٰ کو محدود کیا اس نے اللہ کو ایک نہیں کئی شمار کیا تھا، متعدد ہو گئے۔ ومن وصفہ فقط حدہ، اللہ کا وصف اگر بیان کیا تو اللہ کو محدود کیا وصف میں۔ ومن حدہ فقط عدہ، جس نے اس کو اللہ کو محدود کیا اس نے اللہ کو متعدد کر دیا۔ ومن عدہ فقط ابطل ازلہ، اور اللہ کو اگر متعدد کر دیا تو پھر اللہ جو ہے وہ مخلوق ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک توحید کے حوالے سے ایک موقف ہے نہج البلاغہ کے، ان کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے، شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف جو ہے، یہاں پر مولا نے فرمایا کہ اللہ کے وصف نہ کرو، اس لیے کہ وصف و موصوف اور، وصف اور ہوتا ہے موصوف اور ہوتا ہے۔ اللہ کو نہ کہو کہ اللہ کو یہ صفت حاصل ہے، ایک کلامی بحث ہے، اس میں ہم لوگ ایک بات کے قائل ہیں اور دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات زائد بر ذات ہے، یعنی اللہ اور ہے، اللہ کے علم اور، اللہ کو علم حاصل ہے، اللہ کو حیات حاصل ہے، اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ اللہ اور صفت میں مغایرت زائد بر ذات سمجھتے ہیں۔ ہم مولا کے فرمان کی روشنی میں معرفت علوی کے تحت
ہم ذات اور صفت میں تعدد کے قائل نہیں ہیں، ہم صفت کو زائد بر ذات نہیں سمجھتے، ہم نہیں کہتے اللہ کو زندگی حاصل ہے، اللہ ہوتا ہی وہ جو زندہ ہے، اللہ کو علم حاصل ہے، اللہ کو علم حاصل ہے، کیا مطلب اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو علم حاصل ہے، یعنی اللہ کی ذات کے لیے کوئی چیز حاصل ہے نہیں ہوتی، یہ تعدد لازم آتا ہے، تعدد لازم آتا ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، چار وجود میں آتا ہے تو جفت کے ساتھ دونوں میں جدائیگی ممکن نہیں ہے، چار ہوتا ہی جفت ہے، نہ ان کی چار کو جفت حاصل ہے، چار ہوتا ہی جفت ہے، اللہ تعالیٰ ہوتا ہی حی ہے، ہوتا ہی قادر ہے، ہوتا ہی عالم علم ہے، سب صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے مربوط ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی نے اللہ کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کو اس نے محدود کیا، اور اگر کسی نے کہا اللہ کس میں ہے تو پھر اللہ کو کسی کے اندر محدود کیا، اور کسی نے کہا اللہ کس پر ہے تو باقی جگہ اللہ سے خالی قرار دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ تشریف رکھتا ہے تو عرش کے لیے وہ ہوتا ہے، بہرحال یہ باتیں قابل ذکر نہیں ہے۔ ما وحدہ من کیفہ، جو اللہ تعالیٰ کی کیفیت، شکل و صورت اور وضع قطع بیان کرے تو وہ موحد نہیں ہے، سمجھے اس بات کو، ما وحدہ من کیفہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وضع قطع بیان کرے وہ موحد نہیں ہے جی۔ ولا حقیقتہ اصاب من مثلہ، نہ اللہ کی حقیقت کو حاصل کیا اس شخص نے جس نے اللہ کے لیے کوئی مثال دے دی جی۔ ایک ذات کو، ایک شخص کو کہا کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ جیسا ہے کہہ دیا، لیس کمثلہ شیء، قرآن میں ہے صریح، اللہ کی کوئی مثل ہو نہیں سکتی، قرآن میں بھی ہے، یہاں بھی ہے کہ وَلَا إِيَّاهُ عَنَا مَنْ شَبَّهُ، اللہ کو اگر کسی سے تشبیہ دے دیا تو پھر وہ اللہ کو قبول، اللہ کو نہیں لیا۔ یہاں پہ ما احول ما تری من ملکوتک، تیری مملکت اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت کتنا عظیم ہے، مولا فرماتے ہیں کتنا عظیم ہے تیری سلطنت جی۔ اس وقت آپ کو اگر ہے معلومات یہ کائنات کتنا عظیم ہے، کتنا وسیع ہے، اربوں اربوں کہکشاں ہیں، ہر کہکشان میں اربوں ستارے ہیں، اور اس وسعت بھی آسمان میں، اگر کائنات میں وسعت بھی آ رہی ہے، کہتے ہیں روشنی کی رفتار سے وسعت آ رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو کائنات اس وقت ہے جس ہمارے علم میں آتے وہ کتنا عظیم ہے، سبحان اللہ، ما احول ما نرى من ملکوتک وما احقر ذلك فيما غاب، سبحان اللہ، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آخری سرے سے آنے والی روشنی اربوں سال سے چلی ہوئی ابھی ہم تک نہیں پہنچی، اتنا وسیع ہے کائنات، ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا، اتنا وسیع اور عریض ہے یہ کائنات۔ مولا فرماتے ہیں کتنا ناچیز ہے یہ کائنات اس کے مقابلے میں اس کو ہم نہیں جانتے۔ جی یہ کائنات موجود ہے، وہ جو ہمارے علم میں مشاہدے میں ہے وہ، اور وہ کائنات جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے ان میں موازنہ کون کر سکتا ہے علی کے علاوہ؟ کوئی نہیں کر سکتا جی۔ یہ کائنات اس وقت
جو لوگوں کے مشاہدے میں آئی ہے، سبحان اللہ، یہ ہے علی علیہ السلام کی طرف سے تصور توحید۔ میں زیادہ یہاں عرض نہیں کر سکتا ہوں اس سے کہ توحید کے بارے میں علی کی طرف رجوع کرو، خدا را نہج البلاغہ پڑھو، قرآن پڑھو، پھر اپنا عقیدہ جو ہے جانچو کہ آپ علی کو مانتے بھی ہیں جی، اور علی کی شیعوں میں شمار ہیں آپ، اور کل قیامت کے دن علی آپ کو پہچانیں گے جی، قیامت کے دن پہچانیں گے، بلکہ موت کے وقت بھی مولا نے فرمایا یا حار حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدان جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھ لیتا ہے۔ مولا کی زیارت موت اور نزع کے وقت بھی کرنا ہے، اس منہ سے زیارت کرو گے مولا کی، اور وہاں اپنے چاہنے والا اپنے پیروکاروں کو، شیعہ علی کا مطلب علی کے پیروکار، شیعہ پیروکار کو کہتے ہیں جی، صرف ماننے والے کو نہیں کہتے۔ ایک فرقہ تھا ائمہ کے زمانے میں جو کہتا تھا کہ صرف ماننا کافی ہے، ان کی منطق یہ تھی کہ کفر کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا۔ سبحان، اس کو وہ کہتے ایک فرقہ تھا جی، ائمہ علیہ السلام نے اس فرقے کے اوپر لعنت بھیجا ہے جی، جو صرف عقیدہ کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، فرقہ مرجئہ اس کا نام ہے۔ اپنی آخرت اور عاقبت کی فکر کرو، علی کا شیعہ بنو، علی کی پیروکار بننے کی کوشش کرو، غلط فہمی دور کرو، نہیں جب نزع کی حالت آئے گی اس وقت ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی، اس وقت کہیں گے کاش یہ بات ہم زندگی میں سمجھتے، زندگی میں سمجھانے والوں کے ساتھ تو نفرت کی کیسے سمجھتے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے علی کے شیعہ بننے کی، اور اس سے بہت بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔